جلسہ اور اسٹیج پر آئے ہوئے سماجی خدمتگار جناب ابو عاصم اعظمی صاحب نے جو کچھ فرمایا اور آپ نے سنا، طویل خطبہ اور طویل تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساری تقریروں کے بعد بھی قوم اس بات پر پریشان ہے کہ آخر اتفاق کیسے کیا جائے۔ کنفیوز ہے کیونکہ آج تک جو وائرس پھیلے ہوئے ہیں، اینٹی وائرس تو لگایا نہیں گیا، سب ہینگ ہو رہے ہیں، اوور ڈوز، بات سمجھ میں تو آ نہیں رہی۔ وہی میں دیکھ رہا تھا، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی عجوبہ ہو رہا ہے اسٹیج پر آئے۔ آج سے پہلے جو کچھ انہی اسٹیجوں سے جو بیان ملتا تھا، جو فتوے کی دیوار کھینچی جاتی تھی، آج تو بڑا کچھ اور بولا جا رہا ہے، تو بھائی وہ مانو کہ یہ مانو، کنفیوژن۔ تو صرف کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اور آپ سبھی کو اس اسٹیج پر جب جس نام پر آئے ہو، جس طرح سے آئے ہو، اور منتظمین جلسہ نے گلاب کا پھول پیش کر کے محبت کی دلیل پیش کی ہے، امنن توبتن محبتن، تو آئیے اسی محبت کے حوالے سے چند منٹ آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کروں جہاں کہیں بھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، صرف اتحاد ہی اتحاد نظر آئیں گے اور محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھی ہے اور اس پر کسی کو بھی اختلاف ہے؟ پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یقیناً یہ بارش ہو بھی جاتی ہے تو یہ آسمان کو بھی بتا دیں گے کہ ہم امت رسول ہیں، اور جب محبت پر آ گئے ہیں تو صحابہ نے محبت کے نام پر جان قربان کی ہے۔ ہم اس محفل میں تیری بارش بھی اپنے اوپر لے کر محبت رسول کو زندہ کرتے رہنا ہے۔ پلاسٹک آج یہ آسماں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ صرف محبت تم نہیں کرتے، آج محبت ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹھے رہو اپنی جگہ پر، مشینوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف مشینی چیزوں کی حفاظت کیجیے، باقی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے۔ پہلی برسات شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ پہلی برسات شفا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے کہ گورنڈی کی محبت کے اور وہاں محبت کے پھول برس رہے ہیں۔ ہاں بڑا پڑھنے لو نا ذرا۔ بھائی مر نہیں جاؤ گے، بیٹھے رہو۔ اپنے کا موسم نہ بنائیں، سبھی آکاش سکون سے بیٹھے ہیں۔ میں نے پلاسٹک چاہیے، کلمہ طیبہ کا پلاسٹک چاہیے۔ انشاءاللہ نہیں کرتے۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ صاحب صفا بھی موجود ہے یہاں، فرشتوں کا نزول بھی، وہ تو شرکت کے لیے آ گئے کہ ہم بھی ساتھ ہیں یار۔ بیٹھے رہو اور اتفاق کے ساتھ بلا اختلاف۔ اور ہم دلی ملنی نہیں جانتے، ہم تو صرف کلی جانتے، کلی طور پر امت کلی طور پر متحد ہے۔ نبی نے جو جھگڑے تھے عرب میں وہ ختم کر کے نبی نے ایک کیا ہے۔ پھر آج اسی جھگڑے کو الگ الگ بائنر تلے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ منٹ ہمارے علماء کرام نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو آپ پر میں اسے بڑی بہترین طور پر اس وقت کا یوز کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، یہ کلرفل زمانہ ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے، تو کلرفل طریقے سے ہی بچے سمجھیں گے، ورنہ ویسے سادہ اور بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں جینے والے لوگ نہیں ہیں، ہے نا؟ برابر ہے۔ میں اردو زبان سے ہٹ کر
اور آیت قرآنی یہی ترجمے کروں گا، مگر آپ کی عام زبان جو آپ سمجھ سکو دینا پڑے گا تو ایمان لانے سے پہلے ہم کو جو سوال والے کا چھتر نصارہ جو سوال کلمہ لگایا طیب پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا ہم غیر نہیں لگایا نہیں ہم کفر و شرک میں بھٹک رہے ہیں۔ جیسے ہی محبت سے پیغام محبت پر غور کرنا، محبت میں پہلا ورڈ کیا ہے؟ زور سے بولے بمبئی کے لوگ اتنے تو گئے دوسرے نہیں جو بات نہ سمجھا، آج میں بھی بولوں آپ بھی بولو، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ ایک طرف سے عشق ہو تو سزا دیتا ہے اور دونوں طرف سے عشق ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تم بھی بولو ہم بھی بولیں، محبت کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حرف اور ایمان لانے سے پہلے کافر، ایمان لانے سے پہلے ہم نصارہ، ایمان لانے سے پہلے یہودی، ایمان لانے سے پہلے غیر، مگر جیسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا نام ہو جاتا ہے مسلمان۔ میم سے دونوں طرف سے عشق کرو، بولو ہم ہو گئے اچھے اعمال کیے تو مومن، اچھے اعمال کیے تو محبت کا میم یاد رکھنا، یہ فیضان میم محمد ہے کہ وہ جہالت کا زمانہ، وہ ظلم و بربریت کا دور، وہ کفر و شرک سے بڑا ہوا شہر، وہ جہاں پہ لوگ عرب کہتے ہیں، اسی میں جب یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز وہاں پڑے تو فیضان میم کے صدقے میں وہ عرب نہیں رہا، مکہ المکرمہ بنا دیا جاتا ہے۔ میم کا فیضان ہوتا ہے، بلا اتحاد پیدا کیا جاتا ہے، پورا عرب، اب پورا عرب جو ہے مکہ المکرمہ کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ رسول اللہ پر ظلم و زیادتیاں کی گئی، رسول اللہ پر ظلم و زیادتی کے پار توڑے گئے، مگر محبت کے ایسے پھول نشانہ کیے کہ رسول اللہ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور جب ہجرت کر کے یہ طرف تشریف لے گئے، بیماریوں کے گھر اس شہر میں تشریف لے گئے تو فیضان میم محمد کے صدقے میں اس شہر کو مدینہ منورہ بنا دیا اس کا پانی نیچے نہیں جائے گا نا؟ اور کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ایک نیچے جا رہا ہے کیا؟ کلمہ پڑھا نہیں نا۔ تو مسلمان بنا دیا گیا۔ اب دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو ملاقات، میم سے ملاقات کے لیے بلایا تو اس سفر کا نام معراج رکھا۔ یہ دے کیسٹ معراج رکھ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے یہ جو پیغام لانے والے فرشتے ہیں، عربی میں اسے میم سے ملائکہ کہہ دیا گیا۔ رسول اللہ کی آمد پر ماہ نجوم سجائے گئے، رسول اللہ کی آمد پر ماہ نجوم سجائے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ نبی 40 دن تک جس کے پیٹ میں رہے، فیضان میم کے صدقے میں اسے مچھلی کہی جاتی ہے، مچھلی کہی جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھنے والی چیز مچھلی ہے۔ دیکھو رسول اللہ کا فیضان دیکھو، میم محمد کے ایک حرف میم کا فیضان دیکھو، کبھی مکہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی مدینہ منورہ کا نام دیا جاتا ہے، کہیں مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ اے حجاج قرآن کیا یاد رکھنا، تم جہاں جاتے ہو تو تمہیں طواف کرنے کے لیے مروہ و صفا دیا جاتا ہے، تو کبھی مینا و مزدلفہ دیا جاتا ہے، مزدلفہ دیا جاتا ہے، کبھی مینا دیا جاتا ہے، کبھی تمہیں مقام محمود دیا جاتا ہے، کبھی مقام ابراہیم دیا جاتا ہے۔ میم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، یہ فیضان محمد ہے کہ ہر جگہ بال اتفاق میم ہی میم نظر آتا۔ مکہ میں گیا تو مینا ملا، مزدلفہ ملے، مقام ابراہیم ملا، مروہ و صفا ملا۔ اور سنو، آپ لوگ کہہ رہے ہو نا اتقلا، لڑتے رہو پھر ایک ہو جاؤ، یہ کون سا طریقہ؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اشرف بولتا ہے سنو، اتحاد ہونا ہے تو رب نے اپنے محبوب کے بھیجنے کے بعد سب کو اتحاد کیا۔ فرشتوں تمہیں ملائکہ بنایا گیا، سن اس زمین پر جو عرب ہے اسے مکہ بنایا گیا۔ اور آگے بڑھ کر سنو، جب ایک بچہ اپنے باپ کے سلب میں رہتا ہے، وہ پانی کا قطرہ ماں کی گود میں جاتا ہے تو سنو اس کو پنپ لینے کے لیے ماں کی ممتا دی جاتی ہے، ماں کی گود دی جاتی ہے، ماں کے پتن دیے جاتے ہیں۔ میم محمد کے صدقے میں جب بچہ مولود ہوتا ہے
मौलूद होता है तो माँ के गोद नजर आते हैं और वो बच्चा अड़ोस पड़ोस से जब पल बढ़कर आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खानी के लिए मोहल्ले के ट्यूशन पढ़ाने वाले और इस्लामियात पढ़ाने वाले हजरत को बुलाया जाता है, बोलते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए। जहां बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है मीमे मोहम्मद के सदके में उसे मकतब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? मकतब कहा जाता है। और हद तो ये है पढ़ाने वाले मुंशी जी होते हैं या मौलाना साहब, पढ़ाने वाले मुंशी जी होते हैं या मौलाना साहब होता है। वही बच्चा कुर्बान चढ़ता है और फिर बोलता है मुझे रसूलुल्लाह की तालीमात को हासिल करना है। तो बोलते हैं सुन बेटा, तुझे स्कूल नहीं जाने, कॉलेज नहीं जाना है, तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, तुम्हें किसी बड़े बड़े इदारों में नहीं जाना है। अगर रसूलुल्लाह का इल्म पाना है तो मीमे मोहम्मद के सदके में मदरसा जाना, मदरसा जाना होगा। सारे बच्चे बस्ता पीछे लटका कर जब स्कूल जाते हैं कहा जाता है विद्यार्थी जा रहा है, ये स्टूडेंट जा रहा है। मगर एक रसूलुल्लाह का इल्म हासिल करने वाला इस्लामी बच्चा चलता है तो लोग कहते हैं ये स्टूडेंट तो विद्यार्थी नहीं है, ये मेहमान रसूल जा रहे हैं, ये मेहमान रसूल जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं। मदरसा चलाने वाले को मोहतमिम कहते हैं और खाना जहाँ खिलाया जाता है उसे मदबक कहते हैं। जहाँ पढ़ाया जाता है उसे दर्सगाह में जहाँ बैठते हैं उसे मुदर्रिस कहा जाता है। अल्लाह अकबर। उनके सपोर्ट करने वालों को मिंबर का और तो क्या कहा जाता है? मिंबर कहा जाता है। पढ़ते पढ़ते बच्चा की फरागत का वक्त करीब आया, बोले अब तक माँ की गोद से, मौलूद से लेकर, मकतब से लेकर, मुंशी जी से लेकर, मौलाना साहब से लेकर, मुदर्रिस से लेकर और फिर मुहतमिम साहब के साये से होकर जब मैं हुआ हर जगह मीमे मोहम्मद का साया मिला, फैजान मीम मिला। मगर अब यहाँ मुझे दस्तारबंदी दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा? बोले बेटा अब सरापा मीमे मोहम्मद के तुम जो है साये में ढल जाओगे, तुम अब मौलाना बनाए जा रहे हो। अब तक मेहमान रसूल थे और मौलाना बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना बनाए जा रहे हो मीमे मोहम्मद का। अभी जो गए अबू आसिम आजमी साहब मीमे मोहम्मद के सदके में मंत्री कहलाते हैं, मंत्री जी कहलाते हैं। सुनो मीमे मोहम्मद का फैजान सब पर है, कोई नाराज नहीं, सबके लिए बताता हूँ। वो बच्चा बोला कि अब तो मैं मौलाना, बोले हाँ मीमे मोहम्मद का साया सराफा तुम पर है। ए बच्चे जब कुर्सी पर तकरीर करोगे तो मुकर्रिर कहलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारुल इफ्ता में फतवा दोगे तो मुफ्ती कहलाओगे, तहकीक करोगे तो मुफ्ती तुम मुहक्किक कहलाओगे, हदीस पढ़ोगे तो मुहद्दिस कहलाओगे, कुरान पर की तफसीर करोगे तो मुफस्सिर कहलाओगे, बातिल के सामने चुल जाओगे तो मुनाजिर कहलाओगे, तलवार उठाओगे तो तुम्हें मुजाहिद कहा जाएगा। मीमे मोहम्मद का साया कहीं भी साथ नहीं छूटा। वो बच्चा बोलते हैं अगर मैंने इमामत की तब बोले बेटा कोई बात नहीं, जहाँ नमाज पढ़ाओगे सारे चीजों को घर बोला जाता है, जहाँ नमाज पढ़ाओगे उसे मस्जिद बोली, उसे मस्जिद बोली जाती है। बेटा जहाँ खड़े होकर इमामत करोगे उस जगह को मेहराब कहते हैं और तुम जो खड़े होगे उन्हें मुक्तदा कहते हैं। जो सब नमाज पढ़े उसे मुक्तदी। जुमे को खुतबा दोगे खड़े होकर, वो ऊंची चीज को कोई ऐसी वैसी चीज सीढ़ियां मत समझ लेना। मीमे मोहम्मद के सदके में मिंबर रसूल गए। काय की तरक्की की फैजान मीमे मोहम्मद से हट नहीं सकते। तुमने बनाया तो माइक बनाया। अरे तूने बनाया भी तो मीमे मोहम्मद के सदके में माइक बनाया और माइक चलाने के लिए मशीन बनाई। मशीन चलाई। मीमे मोहम्मद कहीं इख्तलाफ नहीं है, इत्तेहाद है। और जब उस मस्जिद से आपको मुक्तदी बनकर नमाज पढ़नी है, मेरे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, देखे आप कि आप अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने आपको मौला दिया तो मौला अली दिया, और बगदाद के वलियों के वली दिया तो मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी दिया, हिंदुस्तान का फातेह दिया तो महमूद गजनवी दिया, मोहम्मद बिन कासिम दिया, वलियों का सरताज दिया तो मोइनुद्दीन चिश्ती। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
الدین چشتی دیا اور آپ کو سنبھالنے کے لیے علماء دیے, مفتی دیا, محدثین دیے, یہ سارے مفسرین دیے, یہ آپ کو دینے کے لیے مقررین دیے. میرے دوستو, کہیں بھی میں محمد کا سایہ آپ سے نہیں ہٹتا. آپ دیکھیں خوشی میں بانٹنے والی چیزوں کو مٹھائی کہتے ہیں. طاقت بڑھانے کے لیے جن پھل فروٹ ہے اس کو میوہ جات کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور طاقت کے لیے بنائے گئے تو ملائی کہتے ہیں. ہر چیز میں میم ہے. ارے جسے تم پیار سے بولو اسے منہ کہتے ہیں, جس سے تم سوچو اسے مائنڈ کہتے ہیں. جس سے بولو اسے منہ کہتے ہیں, جس سے سوچو اسے مائنڈ کہتے ہیں. مائنڈ نے انسانی نے پرواز کیا, تقریب 2.5 گھنٹے کی ہے, میں نے خود ایجاد کی ہے, لیکن مختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی دماغ نے پرواز کیا. بولے ہم بہت ترقی کریں گے. بولا کیا ہوا کہ اس ماں کی اگر بیماری کا خط بھیجا جاتا تھا تو ان کی 40ویں ہی میں خط ملتا تھا. ہم ایجادات کریں گے. کیا کرو گے؟ بولے یہاں میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, یہاں کی آواز وہاں پہنچائیں گے. ہم بہت ترقی کریں گے. یا تم ترقی کر رہے ہو؟ بولے ہاں ہم بہت آگے ہیں, بہت بدھیمان ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم جو ہے سائنسٹک ہیں. میں کہا سب کچھ ٹھیک ہے, کیا بنایا پیارے؟ دور دور کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کیا بنایا؟ بولے ہم نے بنایا ہے تو موبائل بنایا. میم محمد کے صدقے میں موبائل بنایا ہے. لوگ حیران تھے کہ معین الدین چشتی ایک کٹورے میں سارے پانی کو کیسے بلا لیا. کٹورا اتنا بڑا اور پانی اتنا سارا کیسے آ سکتا ہے؟ سائنس نے کہا ہم نے ترقی کی, وہاں کچھ نہ کر سکا. ترقی ہم نے کی. یارے کیا کیا؟ بولے ہم نے ایک چھوٹی سی چیپ بنائی جس کا نام میموری رکھا. میم محمد کے صدقے میں میموری رکھا اور ہزاروں اس میں نام, تقریریں, کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ رکھ سکتے ہو. یاد کرو, فیضان میم کا صدقہ تو دیکھو, فیضان میم محمد کا صدقہ تو دیکھو. ایک چھوٹی سی چپ ہے, کائنات کی چیزیں چھپا کر رکھ رہی ہے, مگر اللہ کا دیا ہوا محمد جب آئے ہیں تو محبت کا پیغام ایسا پھیلایا کہ سارے مسلمان آپ کے کالی کملی میں آ جانا چاہیے. اور جو محمد کے کالی کملی میں ہوگا ان میں اختلاف نہیں ہوگا, بلکہ بال اتفاق ہی اتفاق ہوگا. کہیں اختلاف, اب بولو سائے محمد میں اور لڑو گے, اختلاف کرو گے نہیں نا. پتا چلا کہ بہت ترقی کیا مگر کچھ بھی ترقی نہیں. بولے گھوڑے پہ جاتے تھے مہینوں لگتا تھا, ہم نے اور ترقی کی. بولے کیا بنایا؟ بولے موٹر بنائی, ماروتی بنائی, موٹر سائیکل بنائی, مرسڈیز بنائی. نام بہت ہے, گن لینا. اشارے کر رہا ہوں, میم محمد سے ہٹ کر دکھاؤ تو ہم تمہیں جانے. ہر جگہ سایہ میم محمد نظر آئے گا. ارے جب رسول اللہ کے نام کے ایک حرف کیا اتنا بڑا اتحاد ہے, اتنی محبت ہے کہ ساری کائنات میم کے سائے میں آ گئی, تو یہ امت اختلاف میں کیوں؟ میرا سوال ہے کہ یہ امت اختلاف میں کیوں ہے؟ پھر یہ مسلمان اختلافات میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یہ فتووں کی دیوار کیوں کھڑی ہے؟ میں نے کہا قوم کنفیوژن میں تھی کہ ہم کریں تو کیا کریں, کیونکہ آج جو دیواریں بنائی گئی تھی, میم محمد سے ہٹوں گا نہیں, جو دیواریں بنائی گئی تھی کیونکہ مولود سے موت تک ہی میم ہے نا. اشارہ کرتا ہوں, مولود سے موت تک میم ہے. اور موت کے بعد ابھی حضرت بیان کر رہے تھے کہ 2 فرشتے آئیں گے, منکر نکیر. کون آئیں گے؟ منکر نکیر. تمہارے اعمال تولے جائیں گے میزان عمل کا. تمہارے گناہ تولے جائیں گے, میزان عمل کہا جائے گا. رسول اللہ کو جس مقام پہ کھڑا کیا جائے گا اسے مقام محمود کا. موت سے لے کر مولود سے موت تک, موت سے منکر نکیر تک. اور جو حشر ہے اس کو میدان محشر کہتے ہیں, اس کو میدان محشر کہتے ہیں. میں کہیں اختلاف تو پا ہی نہیں رہا ہوں, ہر چیز میں اتحاد, ہر چیز میں میم کا یہ بھی لگا ہوا ہے. پھر مسلمانوں کو اللہ کا دیا ہوا نام پسند نہیں آیا. بڑے غور کرنا, توجہ دینا. میں کسی مسلک کا آدمی نہیں, میں رسول اللہ کا مبلغ ہوں, خادم صحابہ ہوں. میں آپ کے سامنے
मुसलमान अभी फरमा रहे थे हुआ सुन्नाकुम मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा गया, अल्लाह जो नाम रखे वो पसंद नहीं है, हाँ? रसूलुल्लाह जो नाम दे वो पसंद नहीं है। तुम अपने नए नए नाम से मौसूफ क्यों किए जा रहे हो? नए नए नाम से तुम्हारे ईमान की पहचान क्यों हो रही है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ ईमान, जब रसूल आए तो कोई मुसलमान न था, कुफारों के बीच में आए थे। अगर कुफारों से मिलने जुलने से ईमान चला जाता है तो फिर रसूलुल्लाह को क्या कहोगे? रसूलुल्लाह के सहाबा यहूद और नसारा में जाकर तबलीग करते थे, मुसलमानों में नहीं, यहूद और नसारा में तबलीग करते थे। गैरों में जाने से ईमान चला जाता है तो सहाबा को क्या कहोगे? हिंदुस्तान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी अज़मत और रफ़त से कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता, कि आप आए तो इस्लाम का पैगाम लेकर आए थे। बताओ, आपका कोई मसलक था? आप आए तो क्या मुसलमानों में आए थे? नहीं, जब आप आए मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए तो कुफारों के बीच में आए। कुफारों के बीच में आने से अगर ईमान चला जाता है तो पूछता हूं मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से, बताइए आपका ईमान गया? मेरा सवाल इस कौम से, इस कौम के जिम्मेदारान से और समाजी जिम्मेदारान से भी, कि सिर्फ रात थोड़े से फायदे के लिए उम्मत को न बांटो, खुदा इस उम्मत पे दीवाने खड़ी न करो। मैं आपसे बताता हूं, तो फिर अगर हम एक दूसरे को सलाम कर ले तो हमारा ईमान कैसे जा सकता है? हम एक दूसरे की शादी ब्याह में जाए तो हमारा ईमान कैसे जा सकता है? हम एक दूसरे की मैयत में जाए तो हमारा ईमान कैसे जा सकता है? हम एक दूसरे से के पास बैठकर एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दे तो हमारा ईमान कैसे जा सकता है? ये कौन सी फतवे की दीवारें हैं कि किसी से मिलोगे तो ईमान चला जाएगा, किसी से मुसाफा करोगे तो ईमान चला जाएगा, किसी के साथ बैठकर चाय पियोगे तो ईमान चला जाएगा? अरे ईमान जाने की चीज होती है। बताओ, ईमान कोई कमजोर चीज है, कोई कांच की गुड़िया है जो थोड़ी सी ठोकर से टूट जाए? रसूलुल्लाह याद रख, मेरे रसूल का दिया हुआ ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौड़ इतनी कमजोर नहीं कि बातिल के पास जाए हमारा ईमान चला जाए। अरे हम जहां जाते हैं वहां ईमान जाता है। नारे तकबीर, पैगामे मोहब्बत कॉन्फ्रेंस, पैगामे मोहब्बत कॉन्फ्रेंस। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां ईमान जाता है, वहां वहां ईमान की तवानाई चलती है। सुन, अगर तुमने इतना कमजोर ईमान बना रखा है तो मिसाल के तौर पर हमारा ईमान लूहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूहा। और जो आपके सामने जिससे मुसाफा कर रहे हो, जिनको सलाम कर रहे हो, जिनके पास जा रहे हो, अगर उनके पास जाने से ईमान चला जाए तो गोया उनका कुफ्र, उनकी दलालत जो है मैग्नेट है और आपका ईमान लोहा है। वो जैसे ही आप गए उसको सटाया, आपके लोहे को खींच लिया और फिर आप वहां बेजान। आपका ईमान लोहा है और कुफ्र दलालत मैग्नेट है, वो खींच लिया। अरे आओ, तुमने कौन कौन सी दलील पेश की ईमान की? मैं पेश करता हूं। जब मेरे रसूल यहूद और नसारा में जाते हैं तो उनका कुफ्र खींच लेते हैं, उनकी दलालत खींच लेते हैं। सहाबा जब कुफारों के बीच में जाते हैं उनकी गुमराही खींच लेते हैं। मोइनुद्दीन तना हिंदुस्तान आए तो सबके कुफ्र को खींच लिया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम अता कर दिया। अरे हम गुलामान मुस्तफा जहां जाते हैं वहां हिदायत साथ जाती है। ये कौन सी दलील है? ये उससे नहीं मिला, ईमान चला जाए। उसकी मस्जिद, एक बार बता, मस्जिद किसी के बाप की जागीर है? किसी सबको बोलो, और किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं, हक को नेज़े पर भी हक बोलता है। मस्जिद किसी के बाप की जागीर है? मस्जिद तो खुदा का घर है और खुदा के घर में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। याद करो फतेह मक्का, जब मक्का फतेह हुआ कुफार काबे के हुदूद में आ गए, रसूलुल्लाह ने अमान दे दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रसूलुल्लाह ने अमान अता फरमा दी है।
होगी। अरे ये सोचो, अगर तुम एक जमात दूसरी जमात को अगर गलत समझ भी रहे हो तो सोचो रसूलुल्लाह की तबलीग किसको करनी है। मैं हर जमात से कह रहा हूं, किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा। अगर एक जमात दूसरी जमात को काफिर और गुमराह समझते हो तो फिर उन्हीं में जाओ ताकि उनकी इस्लाह हो, उन्हीं के बीच में बैठो ताकि उनके अंदर नूरे ईमान आ सके, उनमें बैठो ताकि रसूलुल्लाह की तालीमात को आम कर सको। अरे मुसलमानों में तबलीग करना ये कौन सी तबलीग है? असल तबलीग तो गुमराहों में तबलीग करना है। अगर समझते हो फिर भी और नहीं समझते हो तो मोहब्बत में जाओ, भाई समझ कर जाओ, मीमे मोहम्मद के सदक़े में जाओ। और देखो इत्तेहाद की बात कर रहा हूं तो सुनो, रसूलुल्लाह ने एक सुन्नत दिया, एक भाई दूसरे भाई को देखो तो आपस में फौरन हाथ मिलाओ। उस हाथ मिलाने को मुसाफा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसाफा। कोई अलग नाम बता सकते हो? बिल इत्तफाक मुसाफा है। और गले से गला मिले तो मुआने का है, हाथ मिले तो मुसाफा है, गले से गला मिले तो मुआने का है। और मोहब्बत तो ये है मेरे दोस्तों कि जहां जहां मोहब्बत का पैगाम हो वहां मोहम्मद का नाम होता है। खुद अल्लाह ने अपना एक नाम महमूद भी रखा है, मोइयो मुमीत भी। क्या बात है कादिर साहब, क्या बात। अपना नाम मोइयो मुमीत रखा है, महमूद भी रखा है कि सुन मोहम्मद के मीम पे सिर्फ तुम नहीं मैं भी हूँ, मैं भी एक मोहम्मद का चाहने वाला हूँ, मैं भी महबूबे रसूलुल्लाह हूँ, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ तो मुहिब कहलाता हूँ और जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझे महबूब कहता है। वो महबूब है, मैं महमूद हूँ, वो मोहम्मद है, वो मोहम्मद है। और आप जो कभी किसी अच्छी बात में जुबान की कली खिल जाती है, फैजाने मीम के सत्य में उसे मुस्कुराहट कहते हैं, उसे मुस्कुराहट कहते हैं। पता चला मीम का दायरा इतना वसी है कि पूरी कायनात आ जाओ हमारी चादर छोटी नहीं पड़ती। और एक बात है कि लोग कहते हैं उम्मत पर लोग परेशान हैं कि रसूलुल्लाह की उम्मत के 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? किसके होंगे? किसके? उम्मत के ना, उम्मत के ना। देखो बात पे अड़े रहे, हाँ उलमाए किराम भी हमारे साथ है, मैं इनसे भी तवज्जो चाहूंगा, फुल तवज्जो। किसके 73 फिरके होंगे? जोर से बोले। सबके, मुसलमानों के तो नहीं ना। क्या सबकी तवज्जो चाहता? किनके 73 फिरके होंगे? मुसलमानों के नहीं ना, सहाबा के नहीं ना, ताबई के नहीं ना, तबे ताबई के, अइम्मा मुज्तहिदीन के, मुहद्दिसीन के, मुफक्किरीन के, फिर किसके? सब नाम बोल रहे और फिर 73 फिरका भी बोल रहे। अरे मेरे दोस्तों में समझ नहीं पा रहा हूं। औलिया के, उलमा के, मुहद्दिसीन के, मुदर्रिसीन के, फिर फिरका कहेगा उम्मत का ना। तो उम्मत कौन है? यहूदी भी उम्मत है, नसरानी भी उम्मत है, मजूसी भी उम्मत है। जितने भी अल्लाह ताला की मखलूकात है उन मखलूकात के आप नबी है। और जो कबूल किया वो उम्मत इजाब है और जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा वो उम्मत दावत। नारे तकबीर। वो उम्मत दावत है और उम्मत दावत में 73 फिरके होंगे। उनमें एक फिरका मुसलमानी होगा, फिरका जो है हनफिया होगा, जिसको के दीन हनीफ से जोड़ा गया है, मिल्लत इस्लाम से जोड़ा गया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए कहा गया दीन हनीफ है। कौन सा दीन है? दीन हनीफ है। और खुद इब्राहिम खलील कहते हैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन। क्या फरमाते हैं? अना अव्वलुल मुस्लिमीन। दोस्तों बताओ, तो फिर पता चला कि जो इस्लामी फिरके में है भी फरमाते वो मेरी ताबेदारी में है, वो मेरे सहाबा की इत्तबा में है। तो जो लोग मेरे और मेरे सहाबा की इत्तबा करे वही फिरका जन्नती है। और मेरी ये बात किताबुल ईमान
حدیثیں ہیں اس میں یہ حدیث وارد ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخلہ الجنہ. بنا کسی دیوار اور کسی گروپ بندی کے میں امت رسول کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے بھی لائے اور اس کے راوی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی من قال لا الہ الا اللہ فدخلہ الجنہ. چاہے شرابی کیوں نہ ہو, چاہے جواری کیوں نہ ہو, چاہے چور کیوں نہ ہو, زانی کیوں نہ ہو, رشوت خور کیوں نہ ہو, کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو, گنہگار کیوں نہ ہو, حقفی کیوں نہ کرے, وہ کچھ بھی کرے, وہ گنہگار ہے, پاپی ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مسلمان ہے. مگر اس کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو جنت میں. پتا چل گیا کہ 73 فرقے ہوں گے مگر امت محمدیہ میں مسلمانوں کے نہیں بلکہ کل امت محمدیہ کے 73 فرقے. اس حدیث کی غلط ترجمانی کر کے دیواریں کھڑی کر رہے لوگ. ارے ہونا ہے نا اس لیے ہونے. وہ مسجد میں ایک واقعہ دردناک پیش کرتا ہوں. میں کسی کا نام نہیں لیتا, آج تک نہیں لیا اور نہ ابھی لینے کی کوشش کروں گا کیونکہ جس چیز کو مٹانا ہو اس کی تحریر بند کرو اور تقریروں میں اس کی تحریف بند کرو. جس کو مٹانا ہو نہ اسے لکھو نہ کہو, کہنا ہے تو صرف اپنے آپ کو مسلمان. یہ میرا پیغام ہے. مت کہو یہ اس جماعت سے ہے, اس جماعت سے ہے, اس گروہ سے ہے, اس گروہ سے ہے. کسی گروہ سے نہیں ہے. اگر ہے تو گروہ مسلمانی سے ہے. اگر ہے تو امت رسول ہے اور امت ایجاب. قبول کیا. میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص اب تک 76 لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ پر 76 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا بڑے پریشان حالی میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت جی مجھے مسلمان کی تلاش ہے, کسی مسلمان کے مدرسہ مسجد کی تلاش ہے, اگر مل جائے تو میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی بے شمار مسجدیں, بے شمار مدرسے. بولے ایک میں گیا, دروازہ کھٹکھٹائی, باہر نکلا تو انہوں نے ایسا نام لیا جس میں مسلمان کا نام نہیں تھا, اپنی جماعت کا نام ہے نا. بولے وہاں تو میں سوچا یہ تو مسلمان نہیں, یہ تو فلاں مسلک کا ہے, فلاں فرقے کی ہے. میں چلا گیا دوسری مسجد میں, اس کے دروازے کھٹکھٹائے, ان کے ایک صاحب باہر آئے. میں نے پوچھا یہ کن کی مسجد ہے؟ بولے پیارے یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں نام سے ہے. بولے اچھا, مجھے تو کس کی تلاش تھی وہ یہاں نہیں ہے. سمجھے آپ کوئی نادان نہیں ہے, آپ جانتے ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں. پھر تیسری مسجد میں گئے, دروازہ کھٹکھٹائی, وہ ہندی میں بھی لکھا, اردو میں بھی لکھا, پڑھا, دیکھا ہے تو فلاں مسلک کی مسجد ہے. بولا بھائی اس کی تلاش ہمیں نہیں, مسلمانی مسجد چاہیے. یہاں تک کہ بولے میں کئی جگہ بھٹکا, کہیں مسلمانی اور اللہ کا گھر نہیں ملا. میں آپ کے پاس آیا ہوں, مسلمان کا پتہ بتائیے. میں نے کہا پیارے یہی تو مسلمان بیٹھا ہے, آئیے میں آپ کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر دوں. پتا چلا کہ ہماری اس فرقہ بندی کی دیواروں نے آنے سے کتنے لوگوں کو روک کر رکھا ہے, آپ کو معلوم ہے. ہندوستان کی تاریخ لکھنے والے, اس کے قانون ساز امبیڈکر صاحب کو کون نہیں جانتا. وہ کیا کہے تھے کل صبح, میں اپنے پوری جماعت کے ساتھ ایمان کا اعلان کرنے والا ہوں, مگر رات کو ایک صاحب نے پوچھا کون سا مسلمان بننا چاہتے ہیں. تحریک چلانے والے ہمارے رہبر اور ہمارے تمام منتظمین, ہمارے اسلام کے تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بولو اس بڑی جماعت کو اسلام میں آنے سے کس نے روکا؟ تمہارے دیواروں نے روکا ہے, تمہارے فرقہ بندی نے روکا ہے, تمہارے مسلک کی دیواروں نے روکا ہے. اللہ کی قسم اگر دین رسول ہمارے پاس ہوتا تو آج سب مسلمان میں داخل ہوتے تھے.
فتوے کی دکان کھولنے والوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کس نے آپ کو اتھارٹی اور پاور دیا کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہو؟ سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے، اختلاف سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، ہمیں لینا دینا تو یہ ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو کافر کہہ رہے ہیں، دوسرا گروپ تیسرے گروپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تیسرا چوتھے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو وہ غیر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہتا ہے، وہ غیر ہے جو ہمیں مسلمان کہتا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو تو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر بنانے آئے تھے؟ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ رسول آئے مسلمان بنایا، صحابہ آئے مسلمان بنایا، تابعی آئے مسلمان بنایا، تبع تابعی آئے مسلمان بنایا، ائمہ مجتہدین آئے مسلمان بنایا۔ حد تو یہ ہے کہ مولا علی کے روبرو جو جنگ ہے اس جنگ میں بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ کربلا کی وہ دردناک منظر، یزیدیت ایک طرف، حسینیت ایک طرف، مگر حسین نے حسینیت نہیں بولا ہے، اسلام بولا ہے۔ اور امام حسین نے کبھی بھی اپنے روبرو آنے والے تلوار کھینچنے والوں کو کافر نہیں کہا۔ کیا آپ سے بڑا مفتی کوئی ہے؟ کیا آپ سے بڑا محقق و محدث کوئی ہے؟ مولا حسین سے بڑا کوئی مولوی دکھاؤ۔ پھر آپ کربلا میں آپ کی چاند کے نعرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تلواریں کھینچی جا رہی ہیں، آپ کی آل اولاد جو ہے وہاں پہ ڈھیر کیے جا رہے ہیں، مگر آپ پھر بھی کہتے ہیں نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان کے امت، اے میرے نانا جان کے دین پر چلنے والوں، ابھی بھی مجھے سمجھ لو، رسول اللہ کی عظمت کو سمجھ لو۔ نعرہ تکبیر، قاضی محمد انور اشرف۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کافر نہیں فرمایا۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی آئے، کسی کو کافر کفر کا فتویٰ دیا؟ کسی ولی نے، کسی محدث نے، کسی ائمہ نے کسی کو کفر کا فتویٰ دیا؟ نہیں دیا۔ پھر یہ 100-150 سال سے کون سی آفت، کون سا وائرس چل پڑا ہے کہ سب ایک دوسرے کو صرف کافر کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں۔ کیا یہ تحریک محمدی ہے؟ نہیں۔ کافر کہنا نہ تحریک محمدی ہے، نہ تحریک صحابہ ہے، نہ تحریک تابعین ہے، نہ تحریک حسینی ہے، نہ تحریک غریب نوازی ہے، نہ تحریک اولیاء ہے، نہ تحریک علماء ہے۔ پھر کفر کی ہوا کیوں چلی؟ میرے دوستو، ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہو، یہی رسول اللہ کی عظمت۔ اور اگر یہودی کو پتہ چل جائے کہ میاں ان کے ہاتھ ملانے سے ایمان چلا جاتا ہے تو اتنے پیسے کیوں خرچ کرو، اتنا دماغ کیوں لگاؤ، اتنے اتچاری کیوں پیدا کرو، آؤ ہم سب بھیڑ بدل کے مسافہ کرتے ہیں، ان کا ایمان اپنے آپ چلا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا پلٹ کر دیکھو، یہ سامنے والے شخص لوگوں کی نظر میں اللہ معاف کرے مسلمان بھائی ہے، مثال ایگزامپل کہ یہ گمراہ ہے، مسلمان نہیں۔ اب ہم سوچے کہ ان سے مصافحہ کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، تو کون مضبوط ہوا، کفر یا ایمان؟ اور کافر کو مضبوط سمجھنے والا، اب اس آیت کو دیکھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ۔ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تو باطل زندہ ہو رہا ہے، حق مٹ رہا ہے۔ آیت قرآنی کی نظر میں کیا کہو گے؟ حق مٹ رہا ہے، باطل پنپ رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچے کہ یہ گمراہ ہے، بے ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں جیسے ہی مصافحہ کروں گا، جیسے ہی گلے ملوں گا، اللہ کی قسم ان کا کفر چلا جائے گا اور میں اپنے ذریعے سے ان میں نور ایمان ڈال دوں گا۔ نعرہ تکبیر، قاضی محمد انور اشرف قادری۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم گمراہ اور مشرکین سے مصافحہ کریں گے تو اپنا نور ایمان دے دیں گے، ان کا کفر چھین لیں گے؟ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا
ایمان چلا جائے. سوچو سوچو, میری باتوں پہ غور کرو, آج پوری رات سوچنا کہ قاضی صاحب نے کیا کہا. ہمیشہ الٹے باتیں سوچنے کی عادت ڈال دی ہے ہمارے دماغ میں. وائرس ہے, اینٹی وائرس لگاؤ, آپ کا ایمان بھی رہے گا اور سامنے والے کو ایمان کا پیغام بھی پہنچ جائے گا. تو کسی کا ایمان جاتا واتا نہیں ہے, بلکہ جہاں مسلمان جاتا ہے وہاں ایمان اور ہدایت جو ہو جاتے ہیں, اور دونوں اس کو منور دینے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور سنیے, مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی تھی, ایک دوسرے گروہ کی جو ہے طنز کرنے کے لیے نہیں, ایک دوسرے گروہ کی قیمت کرنے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کی مذمت کرنے کے لیے نہیں. منبر رسول اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت کو پھیلانے کے لیے بنائے گئے. عظمت مساجد سمجھو. جب امام حسین یزیدیت کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے کہیں کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے, کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور ایک بات اور خلاصہ کر دیتا ہوں, اگر وقت اجازت دے تو ایک بار درود پاک کا ورد کرے, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر آخر تک روتے رہے. کس چیز کے لیے روتے تھے آپ؟ زور سے بولے, اور زور سے بولے. امت کی بخشش کے لیے نا, امت کی بخشش کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ حق پر ہو, کیا سمجھتے ہیں آپ حق پر ہیں, تو پھر دوسرے کے جنازے میں کیوں نہیں جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مرنے والا گنہگار ہے تو اس میں کوئی بھی ایک نیکوکار شامل ہو جائے تو اس جنازے میں شامل ہونے والے سب کی اور اس میت کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اگر مرنے والا جنتی ہے اور شامل ہونے والے گنہگار تو اس میت کے صدقے میں ان سبوں کو بخش دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک محمدی میں شامل ہوں تو میرے رسول کی چاہت یہ تھی کہ میری امت بخشی جائے, اور اگر گمراہوں کی خیروں آپ کو اگر آپ کو لگے کہ گمراہ تھا, یہ انسان بھٹک گیا تھا اور ان کی جنازہ ہے, تو شامل ہو جاؤ اے حق پرست, تاکہ تمہارے صدقے میں ان کی بخشش ہو جائے اور تحریک محمدی میں تمہارا نام لکھ دیا جائے. قاضی محمد انور اشرف قادری. تب جا کر آپ ایک ہو سکتے ہو. اس لیے میں کہتا ہوں, نہ ملنی نہ سلنی نہ گلنی, کلی اتحاد کرنی ہے. اب بتاؤ, میم کے صدقے میں تم مسلمان ہو, کوئی بتا دے اس پر میم کا سایہ نہیں ہے. چلو اختلاف کر کے تم مسجد, تمہاری مسجد کا نام مسجد ہے, دوسرے کی مسجد کا نام مسجد تو نہیں ہے, مسجد ہے پھر مسجد ہے. تم جہاں حج کرتے ہو مکہ ہے, سب کے لیے مکہ ہے. تم جہاں ٹھہرتے ہو مزدلفہ ہے, سب کے لیے مزدلفہ ہے. جہاں قربانی کرتے ہو سب کے لیے مینا ہے, تمہارے لیے مینا ہے. مروا و صفا کا صحیح کرنا ہے, وہ تمہارے لیے بھی ہے, سب کے لیے. اور سب سے بڑی طاعت جو ہے وہ نماز ہے. نماز ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. اگر طاعت دیکھنی ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, قاضی محمد انور اشرف قادری. اگر آپ کو طاعت دیکھنی ہو, چلو بیت اللہ شریف. کیا ہر مسلک کے لوگ حج کرنے نہیں جاتے؟ ہاں, سارے مسلک کے لوگ بولتے ہیں ہم بھی حاجی. اس مسلک میں بولے ہمیں بھی حاجی, اور آپ بولے میں بھی حاجی, آپ میں بھی حاجی. اچھا بھائی گئے تو کہا کہ آپ امام بنے تھے وہاں, آپ امام بنے تھے نہیں, پھر کس کے پیچھے نماز پڑھے؟ اگر دوسرے کے پیچھے سے نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ اللہ کے گھر میں جا کر اپنی نماز برباد کر کے آئے. کائے کا حج, کائے کا حج.
دوسرا ذبیحہ کرے حرام، میں روشنی ڈالتا ہوں ملت پر۔ دوسرے لوگ اگر ذبح کریں تو ہمارے لیے حرام، اچھا بھائی ٹھیک ہے مت کھاؤ، تم ہی ذبح کرو تم ہی کھاؤ۔ پھر حج کر کے آئے بولے ہاں تمہاری پیسہ تمہارا، جانور تمہارا، قربانی تمہاری، نام تمہارا، تم نے کاٹے تھے نہیں، قربانی ہوئی نہیں ہوئی، بتائے گا حج کاٹ۔ اچھا وہاں دال چاول کھائے تھے کہ گوشت بھی ملا تھا، بولے کہ قربانی کا تبرک سمجھ کے کھایا تھا، تو کس کا ذبیحہ کھایا تھا؟ کس کا ذبیحہ کھایا تھا؟ تو پھر یہ اختلاف کی باتیں نہ کرو، اختلاف کے ساتھ ہی اتفاق ہوگا، اور کدھر اگر اطاعت کرنی ہے کلی اطاعت کرو، کعبے میں جا کے پیر نہ کرو کہ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، ان کے پیچھے میں قربانی کیسے کرواؤں، ان سے دعائیں کیسے پڑھواؤں۔ کلی اطاعت کرو گے تبھی کھانا خدا کا مزہ آئے گا، تبھی دیار رسول کا مزہ آئے گا، تبھی صحابہ کے بیعت کا مزہ آئے گا، تبھی جنت البقیع کی سیاحت کا مزہ آئے گا، تبھی مینا اور مصطفیٰ میں جانے کا مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، قاضی محمد انور اشرف قادری۔ دوستو پھر بات کرو تو اچھی بات کرو۔ ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، جہاں سر جھکا دیں اگر دل میں محبت ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میری نماز تو ہو گئی، میرے آجو باجو والے وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہی ہے نا، نماز پڑھو تو بتایا جاتا ہے، یہ تھوڑے کہا کہ کون پڑھ رہا ہے، آقا فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ بیٹا تو رسول نے جیسے پڑھا وہ ادائیں اپنے اندر رکھو۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیت تمہارے پاس ہے، تمہاری تلاوت تمہارے پاس ہے، تمہاری تسبیح تمہارے پاس ہے، تمہاری للہیت تمہارے پاس ہے، تمہارا ایمان تمہارے پاس ہے۔ اللہ کی قسم ہزاروں کفار کے بیچ میں بھی نماز پڑھوں گا تو ہمارا ایمان نہیں جائے گا، ہماری سزا خدا تک پہنچ جائے گی۔ آج کے بعد اے لوگوں پوری دنیا میں پیغام پھیلا دو کہ ہمارا ایمان لوہا نہیں ہے، ہمارا ایمان میگنیٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ہم کفر کھینچ لیتے ہیں، رسول اللہ کا ایمان عطا کر دیتے ہیں۔ کیا کہنے ہمارا ایمان کوئی نہیں لے سکتا۔ تو مسجدوں میں اپنے لیبل لگانا بند کرو، اپنے عبادات کو عبادت اللہ کا گھر رہنے دو، باقی پراپرٹی میں بंٹوارا کرو۔ اور بہت بڑی اتحاد میں نے کہا کہ نماز ہے، نماز قائم کرو۔ جب جمعہ پڑھتے ہیں تو اتحاد نظر آتا ہے، جب ہم عید پڑھتے ہیں تو واقعی ایک نظارہ ہوتا ہے، جب کعبۃ اللہ میں نماز ہوتی ہے تو نظارہ ہوتا ہے، جب مسجد نبوی میں نماز ہوتی ہے تو نظارہ ہوتا ہے۔ وار مسلمان اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، شاید کل تراویح ہو پرسوں روزہ ہو، تو رمضان بھی ایک بہت بڑا اتحاد ہے نا۔ سب روزہ رکھتے ہیں، کسی کا آدھا روزہ تو نہیں ہے، پونا، سویا، ڈیڑھا، ڈھائی والا، سب کا ایک روزہ ہوتا ہے، دن بھر میں ایک ہی روزہ نا، کہ کسی کے دو، ڈھائی، سوا دو نہیں۔ اچھا سب کے ہاں صبح سے شام تک کھانا پینا اور خواہشاتی نفسانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ کیا کسی کے آگے پانی پی سکتے ہیں؟ کسی کے تھوڑا بہت کھانا پینا نہیں، سب ایک ہی بات ہے۔ ہر مسلک کہتے ہیں روزہ سب کا ایک ہی ہے نا، سب کا روزہ ایک ہی۔ کیا کوئی اثر میں افطاری کرتا ہے؟ ہاں، ظہر میں، عشاء میں، سب کی افطاری مغرب میں ہوتی ہے، بے شک مغرب میں ہوتی ہے نا، اور باقی تو نہیں۔ پھر کہاں اختلاف؟ صبح سے شام تک روزہ، افطاری مغرب میں برابر، اور تراویح عشائی میں پڑھتے ہیں، سب کے یہاں ہاں اختلاف ہے نہیں ہے نا؟ پھر کہاں اختلاف ہوگا؟ بہت بڑا مہینہ ہے یہ، اللہ کا مہینہ، اور اتنا بڑا اتحاد ہے کہ انسان چاہے کسی بھی
مکتب فکر کا ہو، صبح سے شام تک کروڑوں روپیہ دے دیا جائے، وہ اپنا روزہ نہیں توڑے گا، بولے گا ہم نے اللہ کے نام پر رکھا ہے۔ بزنس کسی کے ساتھ بھی کرے ہمارا روزہ نہیں جا رہا ہے، ہم کا کاروبار کسی کے ساتھ کرے ایمان نہیں جاتا ہے، ہم دن بھر بازاروں میں گھومے ایمان نہیں جاتا ہے۔ جب ایمان ہمارا روزہ نہیں جاتا ہے تو ایمان کیسے جا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، قاری محمد انور اشرف قادری۔ روزہ بہت بڑا اتحاد ہے، سب کے یہاں عید ہوتی ہے، 2 ہی رکعت نماز ہے، کسی کے یہاں 3 تو نہیں ہے نا، 4 6 2 ہی ہے، کہاں ہے اتنا؟ پہلے تم فرائض و واجبات پہ عمل کرنا تو سیکھو، جب تم یہ عمل کرنے لگو گے تو اتحاد ہی اتحاد ہے۔ اس لیے میں نے پڑھا کلمہ طیبہ پڑھیے سب جھوم کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کو اختلاف ہے تو پھر ہو گئے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد آتی ہے کیا؟ نماز۔ کیا آتی ہے؟ نماز۔ نماز پڑھو، اس میں بھی اختلاف نہیں، 5 وقت کی نماز سب کے یہاں ہے، کوئی اختلاف نہیں، پڑھو ہے نا؟ سنت سب کے یہاں ہے، پڑھو، نوافل سب کے یہاں ہے، پڑھو، قرآن سب میں پڑھے جاتے ہیں، پڑھو، نماز کے کوئی طریقے الگ نہیں ہے، رکوع سجدہ آپ کے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، پتہ چلا وہاں بھی اختلاف نہیں اتحاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز، پھر روزے، حج، زکات، یہ ساری چیزیں بنیادی جب ہم دیکھتے ہیں کہیں اختلاف نہیں، اتحاد ہی اتحاد ہے۔ تو پہلے فرائض پہ عمل کرو، واجبات پہ عمل کرو، پھر تم گھر میں کیا کھاتے ہو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم گھر میں کیا پہنتے ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے رہنے کا طریقہ گھر میں کیا ہے وہ تم جانو۔ کوئی پنکھے میں رہتا ہے، کوئی اے سی میں رہتا ہے، کوئی جو ہے گھر میں بنا پنکھے میں رہتا ہے، کسی کے یہاں ٹیوب لائٹ ہے، کسی کے یہاں بلب جلائے جاتے ہیں۔ میاں یہ تمہاری چوائس ہے، مگر اسلام کسی کے تابع جاگے نہیں ہے۔ جسے پکڑا جائے گا تمہارے چال پھر بدلے جا سکتے ہیں، مگر اسلام کی شریعت نہیں بدلی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری محمد انور اشرف قادری۔ پڑھے پھر درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میں بتا رہا تھا کلرفل زمانہ، اینڈرائڈ کا زمانہ ہے۔ بی بی محمد کے صدقے میں لوگوں نے موبائل بنا ڈالے، جب موبائل بنایا تو پیارے اب اس میں کچھ کرنا ہوگا، ہے نا؟ کچھ تو کرنا ہوگا، تو چلو ایک نمبر لے لو۔ جب ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، تو آؤ اس لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک نمبر لے لو، کانٹیکٹ نمبر، تم کانٹیکٹ کرو گے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں یاد کرو گے؟ بولو، بچے بوڑھوں نوجوانوں سب اپنے ذہن کو حاضر رکھو، موبائل کے اندر فٹ کر لو، چلے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر بتانے جا رہا ہوں، یاد رکھو گے؟ 244334 اللہ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، اور اس میں برابر سب نمبر ڈائل کرنا، مس کال نہیں مارنا، ہاں، اور 1-2 نمبر بھی نہیں چھوڑنا ورنہ آواز آئے گی۔ پلیز چیک دا نمبر، ہاں آئے گی نا، کمپیوٹر اپنے آپ آواز کرتا ہے۔ تو نمبر لے لو 24434، یہ نمبر کیا ہے؟ 2 رکعت فجر کی فرض، کیا ہے؟ زور سے بولو، 2 رکعت فجر کی فرض 2، 4 رکعت ظہر کی فرض 4، یاد رہے گا؟ اس کے بعد عصر میں 4 رکعت فرض، 4 رکعت، اسے کیا کہیں گے؟ 4۔ پھر اس کے بعد مغرب میں 3 رکعت فرض، کتنا ہوا؟ 3۔ پھر عشاء میں 4 رکعت فرض، پھر کیا ہوا؟ 4۔ یہ 5 وقت کی نماز لگاتار کنٹینیو پڑھتے رہنا۔ اگر ایک نماز بھی چھوڑی تو قرآن کی طرف سے آواز آنے والی ہو جائے گی، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ مسکال نہیں ماننا، بہت بڑا جرم ہے، سزا متعین ہو جائے گی۔
کنٹینیو نماز پڑھنی ہے، لگاتار پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، جب تک جان ہے تب تک پڑھنی ہے، جب تک روح جسم میں ہے تب تک پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ تو یاد رکھنا اس نمبر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ورنہ آواز آئے گی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بولے مولانا صاحب، قاضی صاحب، اس نمبر کے ڈائل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، معراج حاصل ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، معراج مومنین ہو جائے گی۔ بولے فائدہ کیا ہوگا؟ بولے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، تم منزہ و پاک ہو جاؤ گے، تم طاہر ہو جاؤ گے، تم یہ پکا سچا مسلمان کہلاؤ گے۔ اس لیے تمہیں اس نمبر کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، بہت نمبر مارتے ہو اور مس کو بہت مس کال مارتے ہو، تو آؤ اور مس کال نہیں کرو، سیدھے اللہ کو کال کرو، سجدے میں جا کر کرو۔ تمہارا رب تمہاری سنے گا، تمہارا رب تمہیں آواز بھی دے گا، تمہارا رب تمہارا جواب بھی دے گا، چاہے تم سنو یا مت سنو، تمہارا رب تمہاری پکار سن رہا ہے۔ اور سمجھ میں آ گئی؟ آئے کہ نہیں آئی؟ بھوک لگی ہے؟ نہیں لگی ہے؟ تو اب میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت لوں گا تو دوسری جگہ بولے مولانا صاحب بہت لمبی بولتے ہیں، ہم نہیں آئے۔ تو اب سنو، اس کلرفل زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر مل گیا ہے اور 5 بنیادی چیزیں مل گئی ہیں جہاں ہم کل اتفاق ہے، اتحاد ہے، کہیں اختلاف نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ابھی صرف چلنے کی ضرورت ہے، چاہے آپ کرتا پہن کے آؤ، رومال باندھ کے آؤ، ٹوپی لے کر آؤ، انگوچھا ڈال کے آؤ، چاہے آپ صدری پہنو، چاہے شیروانی پہنو، چاہے تم قبا پہنو، چاہے تم پہلہن پہنو، چاہے تم بوسک پہنو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارا یونیفارم تمہارے ساتھ رہے، اگر میرے ساتھ رہے تو صرف اقوال رسول اللہ رہے، اگر رہے تو فعل صحابہ رہے، اگر رہے تو قول خدا رہے۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ تو قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے اتحاد قائم کرو، ایک ہو جاؤ، کلمہ طیبہ کے سائے میں آ جاؤ۔ تو آج اب پتا چلا بلا کسی اختلاف کے ہم اتحاد کے موڈ پر آ گئے ہیں۔ تو بیٹھے ہوئے سارے سامعین، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کو کہوں گا کہ اللہ کو واحد و شاہد کی بارگاہ میں آج وعدہ کرو کہ ہم اس فرقہ بندی کی دیواروں کو توڑتے ہیں اور محمد کے نام پر ایک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہاتھ ابھی اندر نیچے ہیں، اٹھ گئے، بیٹھانا نہیں، ابھی ہاتھ اٹھا رہے، لگے فرشتے لکھائے، اے مولا دیکھ تو نے جو کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، آج یہی وجہ ہے، رب کی یہی مشیت تھی کہ ایک دن میرے نبی کی امت ایک ہو جائے گی۔ ہاتھ اوپر رہے، آؤ آج فرقہ بندی سے ہم سب توبہ کرتے ہیں، آج وحیات خرافات سے توبہ کرتے ہیں، اپنے دل کی نفاق، کبر و نفاق سے توبہ کرتے ہیں، اور یہ ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایمان کی تقویت کے لیے پڑھ لیجیے بار لا الہ۔ یہ آواز کیا ہے؟ ارے آواز ہو تو محشر وفا ہو جائے، باطل کے لیے آواز ایسی ہو کہ باطل کے لیے محشر وفا ہو جائے، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم مسلمان، اب ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، عشق رسول ہماری پہچان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، عشق رسول ہماری پہچان ہے۔ پتا چلا کہ اب ہم کون ہوئے؟ کل سے کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ یہ کس کا دیا ہوا نام ہے؟ کس کا دیا ہوا نام ہے؟ ہاں، یہ پیغام محبت ہے۔ اب اس گلاب نے کتنا گلاب کھلایا، کتنے گلاب کھلے،
کہ یہ گلاب تو رہ گئے مگر امت محمدی کا ہر بچہ آج گلاب نظر آ رہا ہے، ہر چہرے گلاب نظر آ رہے ہیں۔ اسی مسکراہٹ کی تو مجھے ضرورت تھی، اسی مسکراہٹ کے لیے تو میں بے چین تھا کہ ہر مرد مومن مسکراتا نظر آئے، ہر مرد مومن ایک دوسرے سے مسافہ کرے، ہر مرد مومن ایک دوسرے سے معانقہ کرے، ہر مرد مومن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ یہی تو ہمارا پیغام تھا، مولود سے موت تک، موت سے میدان محشر تک، مقام محبوب تک میم ہی میم ہے۔ لہذا اس اراکین کا یہ جلسہ محبت پیغام محبت کانفرنس، آج اس کا موضوع یہی تھا اور یہی محبت ہے کہ محبت رسول میم کا فیضان ایسا ہے کہ ہر انسان جب سوتا ہے تو اپنے مکان میں سوتا ہے۔ کہاں سوتا ہے؟ سب پر میم محمد کا سایہ ہے نا، ہم بے سایہ نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے یار، ہے نا؟ ہر انسان مکان میں سوتا ہے، جہاں بہت سارے مکانوں سے محلہ کہتے ہیں، اسے محلہ کہتے ہیں۔ اسی محبت کے ساتھ مکان، محلہ، محبت، مسافہ، معانقہ، معراج سب یاد رکھنا اور محبت کو قائم رکھنا۔ اور کوئی بھی شخص آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو آپ مسلمانی سے نہیں ہٹنا، مسلمانی سے نہیں ہٹنا۔ ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے رسول اللہ کے اس نائبین کو، حفاظ کرام کو، تمام بیٹھے ہوئے اسٹیج کے ذمہ داران کو۔ ہم اسے کسی فرقے کے نام پر نہیں، ہم نائب رسول کے نام پر جانتے ہیں۔ یہ سب نائب رسول ہیں اور سامنے جو بیٹھے ہیں یہ سب امت رسول ہے، یہ سب امت رسول ہے۔ یہ جو اسٹیج ہے اسٹیج رسول ہے۔ اب یہاں کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب باوصول ہے۔ کہ اس لیے آؤ مذہب و مسلک کے جھگڑے بھول کر آگے بڑھو، مسلک و مذہب کے جھگڑے بھول کر آگے بڑھو۔ آؤ مل جل کر بنا دیں اس چمن کو تابناک، اس چمن کو تابناک۔ سارے آئے ہوئے بھائیوں کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، تہہ دل سے دعائیں دیتا ہوں، اور سارے یہاں کے بیٹھے ہوں کو میں دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں سب کے دل کو اسی طرح روشن فرمائے اور اسی طرح یہ روشنی سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام محبت کانفرنس آپ کا یہ پیغام دیا ہے، آپ سب محبت کے ساتھ اب جائیں گے، دعا ہوگی۔ دعا کون فرمائے؟ اب دعا ہوگی، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر 2 منٹ اور برداشت کریں آپ۔ نقی کے جلسہ نام کیوں نہیں لیتا ہوں میں؟ لوگ بولیں گے کہ کہیں معاملہ میری جولی سرکار کا تو رہی ہے، ہم نام نہیں لیتے۔ ہر یہاں